الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا انہوں نے آسمانوں میں ان کی تخلیق کے وقت کوئی شرکت اختیار کی ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا انبیاء کے علم میں سے جو کچھ منقول چلا آتا ہو اسے پیش کرو. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک انہیں جواب نہ دے سکیں اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو. اور جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے۔ سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے۔ سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرمائیں تیرے بحر و بر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتہ پتہ تیری قدرت کے گواہ، ذرہ ذرہ پتہ پتہ تیری قدرت کے گواہ۔ بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ رازق و خلاق، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر۔ تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری۔ تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا۔ تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشمے رواں، تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشمے رواں۔ تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا۔ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ۔ پتہ پتہ کی زباں ہے اور حمد کبریا۔ تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط، تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط ہے۔ تیری فرما روائی میں ظہور استوا۔ رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو۔ ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، آج جن آیات کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، قرآن کریم 26واں پارہ، اس کی پہلی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے نماز نہیں پڑھائی جاتی،
روزے کا نہیں کہا جاتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا نہیں کہا جاتا، نہ ہی دوسری عبادات میں سے کوئی عبادت اسے بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس سے ایک اقرار کرایا جاتا ہے، اور وہ اقرار ہے کلمے کا، کلمہ توحید کا اقرار کرایا جاتا ہے۔ اس کلمے کو اگر وہ دل و جان سے پڑھ لیتا ہے، دل سے تسلیم کرتے ہوئے زبان سے ادا کر لیتا ہے، تو چند سیکنڈ پہلے وہ کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ چند سیکنڈ پہلے وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ اس کے ساری زندگی کے شرک اور کفر تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب وہ اس طرح صاف اور پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ کلمہ کیا ہے وہ آپ سب کو یاد ہے، یاد تو سب کو ہے، لیکن احساس سب کو ہے یا نہیں یہ ایک دوسری بات ہے۔ ادا تو زبان سے سب ہی کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کلمے کا پتہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ بولے ہیں اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ بول کس لیے بولے گئے ہیں۔ تو کتنے انسان ہیں جنہیں اس بات کی حقیقت معلوم ہے کہ یہ بول میں نے کیوں بولے ہیں۔ جو معروف معنوں میں مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھیں اس کلمے کا تمہیں پتہ ہے، یہ تم سے کیا منواتا ہے اور کیا چھڑواتا ہے۔ تو اگر 1000 مسلمانوں میں ایک مسلمان ایسا مل جائے کہ جسے یہ پتا ہو کہ کلمے میں میں نے کیا اقرار کیا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس پاکستان میں۔ بر صغیر خصوصاً پاک و ہند اور پڑوس کے ملک بنگلہ دیش، افغانستان یا دیگر بعض ملکوں کے بسنے والے مسلمان، ان کے بارے میں تو میں پوری تفصیل سے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اپنے ملک کا حال مجھے معلوم ہے کہ یہاں 1000 میں ایک مسلمان ایسا مل جائے۔ یہ لفظ مسلمان جو میں بول رہا ہوں یہ عرف عام میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، میں بھی بول لیتا ہوں۔ ایک بھی اگر ایسا مل جائے کہ جو کلمے کے الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھتا ہو، یا اس کے غرض و غائز سمجھنے کے بعد اس کو دل سے تسلیم کرتا ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوں تو اسکول کا جو چھوٹا پرائمری کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی جو اسلامیات کے نام پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تو کچھ بول اسے بھی بلوائے جاتے ہیں، پتہ اس بچے کو بھی نہیں ہوتا، اس کو کیا ہوگا اس کا پڑھانے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا، میں بھی اندرونی کہانی جانتا ہوں۔ 18.5 سال میں نے پاکستان کے ایسے معروف ادارے میں پڑھایا ہے جو سب سے بڑا اسکول ہے پاکستان کا، اس سے بڑا اسکول کوئی نہیں، تقریباً 150 سال پہلے کا بنا ہوا اسکول ہے۔ آپ کے لاہور شہر میں سینٹرل ماڈل اسکول، جس میں 200 استاد تھے، 10,000 بچہ،
اور زیادہ تر امیروں کے بچے، سفارشی بچے. بچوں کو تو خیر میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اساتذہ کا حال مجھے معلوم، کیونکہ استاد اکٹھے ہوتے ہیں، اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. بڑی مایوسی ہوتی تھی. صحیح بات میں بتاتا ہوں کہ بالآخر میں قبل از وقت میں نے ادارہ چھوڑ دیا. اسٹاف روم میں بعض اساتذہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں. صبح اسمبلی کے اندر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑے ہمت والے آدمی تھے، مجھے کھڑا کر دیتے تھے. میری تو جو عادت ہے وہی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اس پر گرفت ہو سکتی ہے. میں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے. اور پہلے دن میں جب سکول کا دروازہ کراس کر رہا تھا تو اس وقت میں نے دروازے پر نظر ڈال کر یہ سوچا تھا کہ ایک دن یہ دروازہ سے میں نے باہر نکلنا بھی ہے. میں نے اس ملازمت کو اپنا معبود نہیں بنایا. مجھے کھڑا کیا ہے تو کہوں گا وہی جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. الحمدللہ العظیم جتنا دن بھی گزارے ہیں کسی ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ذرا بھی ان بن نہ ہوئی، باوقار طریقے سے رہے اور باوقار طریقے سے واپس آ گئے. عرض کر رہا تھا کہ مجھے اساتذہ کا حال معلوم ہے. سائنس پڑھا لیتے ہیں، میتھ بھی پڑھا لیتے ہیں، انگلش بھی پڑھا لیتے ہیں، لیکن جو اسلامیات کا معاملہ ہے، اول تو حکومت پنجاب نے اسلامیات کے نام پر جو نصاب مرتب کیا ہے وہ ایک منافقت سے مختلف چیز نہیں. اور اب تو سنا ہے درمیان میں کئی سال ہو چکے ہیں اور اس کو ریڈیوس کر دیا گیا. جتنی بھی آیات جہاد سے متعلق تھی وہ نکال دی گئیں. کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. عرض کر رہا تھا کہ جب کلمہ پڑھتا ہے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ آپ بھی ذرا بولیں. مجھ سے بولیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ عبادت جو لفظ ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا. تو عربی جملے کا ترجمہ عربی الفاظ سے کرنا یہ کوئی ترجمہ ہے؟ لیکن ہمیشہ کے لیے ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو تو تبھی ترجمہ کہلاتا ہے. معلوم ہوا کہ لا الہ الہ کا لفظ عبادت سے کر کے بات پوری نہیں ہوئی. یعنی بولنے والے کو سمجھ نہیں آیا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی اگر کوئی مولوی اور پیر کرے تو وہ تو بات اچھی نہیں ہوگی. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم یہ معنی معلوم کر لیں تو وہ بات صحیح ہوگی اور پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدعاء هو العبادہ. آپ حضرات بھی اس کو اپنے دل دماغ میں پیوست کر لیں. آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بس شہداء میں 40 برس تک آپ نے مسئلہ توحید سنا، عبادت کا کیا معنی ہے؟ کچھ رنگ تو ہونا چاہیے انسان کو. دیکھیے انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا رنگ چڑھتا ہے اس پر. نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو نیکی کے اثرات آپ پر ہوں گے. فاسق فاضل بےہودہ لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہی عادات و خصلتیں اپنائیں گے. آپ کسی خوشبو والی دکان میں چلے جائیں
تو آپ خوشبو نہ بھی لگائیں تو باہر نکلیں گے آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، کیونکہ ماحول سے متاثر ہوئے۔ کسی گندگی کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ گزریں گے تو ایسا لگے کہ آپ کپڑوں میں بدبو ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو مسجد شہداء کے ماحول میں اتنا سال اللہ کی توحید سننے کے بعد بھی اگر اثر نہ ہو اور آپ عبادت کا معنی نہ سمجھ سکیں نہ سمجھا سکیں تو اس سے زیادہ خسارے کی اور کیا بات ہے۔ تکبر اور تعلی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کے استحضار کے طور بات کہہ رہا ہوں۔ لاہور شہر کے اندر جتنا عرصہ میں نے گزارا ہے اتنی کھل کر اللہ کے توحید پر اتنی تفصیل کے ساتھ کسی شخص نے بات نہیں کی۔ یہ میرے اللہ کا انعام ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کون لوگ پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کس کے چہرے اداس ہوتے ہیں، کون پریشان ہوتا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ لیکن آج 42 سال کے گزرنے کے بعد 43واں سال گزر گیا، میرے رب نے آج تک مجھ سے یہ بات کروائی ہے، سدا بقا تو میرے اللہ کو ہے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، کوئی اور بیٹھا ہوگا، لیکن اتنی بات میں آپ حضرات درخواست کرتا ہوں کہ گوارا اسی کو کرنا جو اللہ کے توحید کے لیے وفادار ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ ایک دوسرے حدیث کے الفاظ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں اس مغز کو، گودے کو جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے۔ دعا جو ہے یعنی پکار، یہ عبادت کا کیا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ یہ پکار کا لفظ جو ہے میرا کہنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر نبی کے ساتھ محبت ہے اور نبی پر ایمان ہے تو نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ ویسے روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، طواف عبادت ہے، یہ عبادت کی ساری قسمیں ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ جو جسے کہتے ہیں التحیات، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ للہ کا لفظ جو لام کی زیر یہ تخصیص پیدا کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کا معنی یہ ساری زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ زبانی عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں۔ استغاثہ و فریاد، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ زبانی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں۔ بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ بدنی عبادت جیسے بدن استعمال ہوتا ہے، نماز، یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا 1، رکوع کی شکل میں جھک جانا 2، سجدے کی شکل میں پیشانی زمین پر رکھنا 3، اور قاعدے کی شکل میں بیٹھ جانا 4۔ جب کہا کہ بدنی عبادت اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں سر فہرست نماز عبادت ہے، تو نماز کی یہ چاروں حالتیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ رکوع کرنا، جھک جانا بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ میرے سارے دوست اچھی طرح سمجھ لیں، کسی اپنے پیر کا، استاد کا ادب کریں، 1000 مرتبہ کریں، لیکن اس کے لیے اتنا مت جھکیں کہ وہ رکوع کی شکل بن جائے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ استاد کی محبت، پیر و مرشد کی محبت لازمی ہے، لیکن اس کے لیے وہ آداب
احترام اور ادب کے بجائے نہ لائیں جو اللہ کا حق اس کو دینے والی بات بن جائے اور آپ کا عقیدہ ایمان کا زوال بن جائے، خدا نہ خواستہ۔ اس کے لیے تواضع ضرور اختیار کرنی ہے، جھکنا نہیں رکوع کی شکل میں۔ یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا۔ پیشانی زمین پر رکھنا جس کو سجدہ کہتے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وضاحت فرمائی۔ ہماری اسلامی شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا لانا کفر ہے۔ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا لانا کفر ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیے، ساری زندگی کام آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدہ تعظیم ہی کرتا ہے، کہتا میں اس کو عبادت تو نہیں کرتا، میں تعظیماً ادباً اس کو سجدہ کرتا ہوں، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر اس کی گنجائش ہوتی سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں سجدہ میں گھسک جاتے۔ ہماری شریعت، آخری شریعت محمد رسول اللہ کے شریعت کے اندر غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں تو شوہر کا اتنا بڑا حق ہونے کے باوجود شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہماری شریعت میں، آخری شریعت کے اندر، پہلی شریعتوں میں تعظیماً سجدے کی اجازت ہوتی تھی۔ سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام بالآخر جب مصر کے حکمران بن گئے، ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، ساری صورتحال کھل گئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم سارے کے سارے آ جاؤ، ادھر مصر میں آ جاؤ۔ وہ عراق میں رہتے تھے، چنانچہ ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی، ان کی والدہ بھی، ان کے سب بھائی بھی، سارا خاندان آ گیا۔ تو سورہ یوسف کے الفاظ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر سب سجدے میں گر پڑے۔ تو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے تھے؟ نہیں، ان میں سجدے میں گرنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، ان کے والد گرامی۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو سورہ یوسف کا بالکل شروع میں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بچپن کا خواب تھا یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کے اندر تمہاری عظمت کا ایک پہلو نمایاں ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ، کہتا وہ کہیں حسد میں آ کر تمہارے خلاف منصوبہ نہ بنائیں۔ اور بالآخر جب مصر میں آ کر سب سجدہ ریز ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا ھذا تأویل رؤیایا، میرے ابا جان، میرے بھائیوں، میرے خاندان، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھی تھی۔ تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اور جائز تھا۔ ملائکہ کرام نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ جائز تھا۔ لیکن یہ آخری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے، یہ کامل اور مکمل شریعت، اس میں کوئی نقص نہیں۔ اس واسطے اس کے اندر ایسے اصول بیان کر دیے گئے کہ کسی قسم کا اشکال و اشتباہ بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت تو کفر ٹھہرا، لیکن سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر جائز ہوتا تو سب صحابہ حضور کو سجدہ کرتے کہ کائنات کے انسانی کے اندر اتنی بڑی ذات اور اللہ نے بنائی کوئی نہیں۔ لیکن اگر صحابہ کرام نے اس محبت کے باوجود جو حضور کے اشاروں پر جانوں قربانیاں پیش کرتے تھے آپ کو سجدہ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں ہے۔